الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تکبر کے عنوان پر چند معروضات پیش کی تھیں. آج کے جمعے میں حسد کے متعلق مذاکرہ ہوگا. رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ جل شانہ کا یہ احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ انسان کسے کہتے ہیں؟ کیا انسان صرف دو پاؤں پہ چلنے والے، دو آنکھوں سے دیکھنے والے، دو کانوں سے سننے والے اور ایک زبان سے بولنے والے ظاہری وجود کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں آتا ہے کہ انسان صرف اس ظاہری وجود کا نام نہیں ہے، ان ظاہری اعضاء و جوارح اور اندام کا نام انسان نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا مال و متاع، اس کی جائیداد، اس کی کوٹھی بنگلہ، اس کا مکان، یہ سب کچھ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے، اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ اس کے جسم سے ایک چیز نکلی ہے جسے روح کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں۔ اور اب اس مرنے والے کو انسان نہیں کہتے، اسے میت کہتے ہیں، حالانکہ اس کی دو ٹانگیں اسی طرح کی ہیں، دو آنکھیں اسی طرح کی ہیں، دو کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، ظاہری وجود اور ظاہری اندام، ظاہری اعضاء بالکل صحیح سالم مکمل ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی، لیکن اسے ہم انسان نہیں کہتے۔ اس سے یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ظاہری وجود ہے اور ایک اس کا باطنی وجود ہے، ایک اس کا قالب ہے اور ایک اس کا قلب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا دل ہے۔ گویا انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ظاہری وجود اور روح کا نام انسان ہے، یا یوں کہہ دو ظاہری وجود اور باطن کا نام انسان ہے، یا یوں کہہ دو ظاہری وجود اور دل کا نام انسان ہے۔ دین اسلام نے جہاں پہ ہمارے ظاہر کے متعلق کچھ احکامات اور ہدایات دی ہیں، وہیں پہ ہمارے باطن اور ہمارے دل اور ہماری روح کے متعلق بھی کچھ احکام اور کچھ ضابطے دیے ہیں۔ جیسے شریعت نے ظاہر کو کچھ چیزوں سے سجانے کا حکم دیا ہے اور کچھ سے بچانے کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے شریعت نے ہمارے باطن اور ہمارے دل کو بھی کچھ چیزوں سے سجانے کا حکم دیا ہے اور کچھ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ تو کامل مسلمان اور کامل مومن وہ ہے جو اپنے ظاہر کو اللہ کے احکامات سے سجاتا ہے، تو اپنے باطن کو بھی اللہ کی مرضیات اور اللہ کے احکامات سے سجاتا ہے، اور جیسے اپنے ظاہر کو گناہوں سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے باطن کو بھی نافرمانی، گناہوں اور رذائل سے بچاتا ہے۔ یہ کامل مسلمان ہے۔ کامیاب صرف وہ نہیں ہے جو اپنے ظاہر کو نیکیوں سے سجاتا ہے اور اپنے ظاہر کو ظاہری گناہوں سے بچاتا ہے اور دل کو گناہوں میں لت پت کیا ہوا ہے، یہ مسلمان کامیاب نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے ہم نے اپنے ظاہر کو چوری سے بچانا ہے، ظاہر کو جھوٹ سے بچانا ہے، اسی طریقے سے ہم نے اپنے دل کو بھی تکبر سے بچانا ہے، ریا سے بچانا ہے، حسد سے بچانا ہے، کینے سے بچانا ہے، بغض سے بچانا ہے، غصے سے بچانا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے، دنیا کی محبت سے بچانا ہے، تب ہم کامیاب ہوں گے۔
تو گزشتہ جمعے میں نے دل کی نافرمانی اور دل کے گناہوں میں سے سب سے خطرناک گناہ، سب سے خطرناک نافرمانی تکبر کے متعلق آپ سے مذاکرہ کیا تھا کہ تکبر تمام گناہوں کی ماں ہے اور سارے بقیہ گناہ اس کے بچے ہیں۔ تکبر ہوگا تو تکبر سے بقیہ دل کے گناہ بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ان گناہوں میں سے جو دوسرا گناہ جو تکبر سے پیدا ہوتا ہے اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کا مفہوم کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی کو نعمت میں دیکھ کر دل میں یہ آرزو کرنا، یہ تمنا کرنا کہ فلاں آدمی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، چاہے یہ دنیاوی نعمت ہے یا دینی نعمت ہے، اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لے، اس کا نام حسد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسد ہے۔ زوال نعمت کی آرزو کرنے کا نام حسد ہے۔ کبھی اللہ کسی کو دنیاوی نعمتیں دیتا ہے، کبھی کسی کو دینی نعمتیں دیتا ہے۔ کسی بندے کو اللہ نے مال دیا ہے اور آپ دل میں یہ آرزو کرتے ہو کہ فلاں کو یہ مال اللہ نے کیوں دیا ہے، یہ مال اس سے چھن جانا چاہیے، اللہ اس سے اس مال کو لے لے، اسی کا نام حسد ہے۔ کسی کو اللہ نے عزت دی ہے اور آپ دل میں کڑتے ہو، جلتے ہو کہ یہ کیوں عزت سے رہتا ہے اور اس کا نام ہر جگہ پہ کیوں چمک رہا ہے، آپ اس کی بے عزتی پہ خوش ہوتے ہو، اس کے عزت پہ کڑتے ہو، جلتے ہو، اسی کا نام حسد ہے۔ کسی کو اللہ نے تقوی دیا ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، علم دیا ہے اور آپ دل میں کڑتے ہو یہ آدمی نیک کیوں ہے، متقی کیوں ہے، پرہیزگار کیوں ہے، عالم کیوں ہے، یہ قاری کیوں ہے، یہ تبلیغی کیوں ہے، یہ حاجی کیوں ہے، یہ عمرے کیوں کر رہا ہے، یہ صدقے خیرات کیوں کر رہا ہے، یہ چیزیں اللہ اس کو ان چیزوں کی توفیق نہ دے، یہ سے ان کاموں کی توفیق چھن جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ اسی کا نام حسد خطرناک بیماری ہے، گناہی کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہی کبیرہ ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے، ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم خیانت کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم گالم گلوچ کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم زاری نافرمانیوں کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں کو، دل کی نافرمانیوں کو آج کا نیک بھی گناہ نہیں سمجھ رہا۔ تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے حاجی ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، بڑے امیر صاحب ہوں گے، بڑے مولوی صاحب ہوں گے، بڑے قاری صاحب ہوں گے، ظاہر کے لحاظ سے بڑے جبے اور دستار والے ہوں گے، ہاتھ میں 2 گز کی تسبیح بھی پکڑی ہوگی، لیکن دل اس کا گندا ہوگا لیٹرین کی طرح، اس دل میں حسد کی بیماری اور حسد کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں واضح اعلان فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، ظاہری نافرمانیوں کو بھی چھوڑو، باطنی نافرمانیوں کو بھی چھوڑو۔ باطنی نافرمانیوں میں سے سب سے خطرناک بیماری تکبر کی ہے، اور تکبر کے بعد جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس بیماری کا نام حسد ہے۔ اس بیماری کا نام کیا ہے؟ حسد ہے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد کرنے والا آدمی بالفاظ دیگر اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ، آپ نے فلاں کو عزت کیوں دی ہے، فلاں کو مال کیوں دے دیا، فلاں کو اولاد کیوں دے دی، فلاں کو نیکی کی توفیق کیوں دے دی، فلاں کو منصب کیوں دے دیا، فلاں کو عہدہ کیوں دے دیا، فلاں کو اقتدار کیوں دے دیا، فلاں کو علم کیوں دے دیا، فلاں کو فضل کیوں دے دیا، فلاں کو نعمتیں کیوں دے دی۔ گویا وہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا ہے۔ اور سمجھیے جو اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے وہ کتنا بڑا نافرمان اور کتنا بڑا بدبخت ہے جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حسد کرنے والا
گویا کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے. تبھی تو جلتا ہے نا، بگر نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اے اللہ آپ نے فلاں کو عزت دی ہے، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، فلاں کو اولاد دی ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے بھی عزت دے، مجھے بھی اولاد دے دے. تو نے فلاں کو اچھی نوکری دی ہے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے بیٹوں کو بھی اچھی عہدوں پہ پہنچا دے. اے اللہ فلاں کے بیٹے کو تو نے قاری بنایا، عالم بنایا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی نیک بنا دے، عالم و قاری بنا دے. اے اللہ فلاں کو تو نے صدقے خیرات کی توفیق دی ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، میرے اس بھائی کو بھی توفیق دے دے، اس کے دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی رہے، مجھے بھی اللہ یہ توفیق دے دے. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد میں ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اور ساتھ یہ تمنا بھی ہوتی ہے اگر مجھے نہیں ملتی تو اسے بھی نہیں ملنا چاہیے، اسے بھی نہیں ملنا چاہیے. پہلا درجہ تو یہ ہوتا ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. آدمی اس بات پہ حسد کرتا ہے کہ فلاں کو یہ نعمت جو ملی ہے یہ نعمت مجھے بھی ملنی چاہیے، بھلا اس کے پاس بھی رہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اور اگر اسے ملی ہے مجھے نہیں ملتی تو اسے بھی نہیں ملنی چاہیے، یہ انتہا ہوتی ہے. یہ حسد کی انتہا ہے. یہ اتنا بخیل بن جاتا ہے، اتنا جو ہے نا جو منافق بن جاتا ہے، اتنا بغض کرنے والا بن جاتا ہے، اتنا کینہ پرور بن جاتا ہے. یہ کہنا چاہتا ہے اللہ مجھے نہیں دی، اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے. یہ انتہا ہے. ہم لوگ نیک و دیندار لوگ تقریباً 99% اس گناہ میں مبتلا ہیں، باوجود نمازی ہونے کے، باوجود تبلیغی ہونے کے، باوجود حاجی ہونے کے، باوجود صدقے خیرات دینے کے، باوجود ظاہری طور پہ ہم فرشتے نظر آتے ہیں. لیکن اپنے دل میں ذرا جان کو اپنا ایکسرا کرو، اپنے الٹرا ساؤنڈ کرو اس دل کا کہ میرا دل دوسرے کی نعمت پہ خوش ہوتا ہے، جلتا ہے. دوسرے کو نعمت ملے تو میرا دل کڑتا ہے یا خوش ہو رہا ہے؟ میرے سامنے دوسری کی تعریف ہو رہی ہو، اس کی اچھائی بیان ہو رہی ہو، اس کے کمالات بیان ہو رہے ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میرا مامو زاد ہے، یہ میرا خالہ زاد ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے گاؤں والا ہے، یہ میرے علاقے والا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی امتی ہے. اللہ شکر ہے تیرا، تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے. کیا ہمارے دل کا یہ جذبہ، یہ احساس ہے، یا ہمارے جذبے اور احساسات یہ ہوتے ہیں تو نے اسے کیوں دی ہے؟ ہم اس کے لیے تدبیریں بھی بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت چھن جائے. عزت ہے تو یہ ذلیل ہو جائے، اولاد ہے نیک تو اس کی اولاد نافرمان ہو جائے، مال ہے تو یہ دیوالیہ ہو جائے، غریب ہو جائے. آج ہمارے مسلمانوں کے دل میں یہ حسد کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں. اور انتہا پھر یہ بھی ہو جاتی ہے، حسد کرنے والا آدمی حاسد اس آگ کے شعلوں میں جلتا رہتا ہے. پھر کبھی یہ انتقام لینے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے. یہ پیٹھ پیچھے سے خنجر گھومتا ہے، یہ پیٹھ پیچھے سے سکیمیں بناتا ہے. حسد ہے تو پھر غیبت بھی کرتا ہے. کہیں پہ اس کی تعریف ہو رہی ہے جس سے اس کو حسد ہے تو یہ تعریف برداشت نہیں کرتا، ایسے تڑپتا ہے جیسے انگاروں پہ جل رہا ہے. یہ فوراً اس کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے، وہ تو ایسا ہے، چھوڑ اس کی تو تعریفیں کر رہا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. غیبت کے علاوہ پھر دشمنی بھی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے سے موقع کی تلاش ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس کو میں نیچے گرا دوں، کسی طریقے سے میں اسے ناکام کر دوں. اور ہمارے علاقوں میں اس حسد سے ایک اور بیماری بھی پروان چڑھتی ہے جو عورتوں میں بھی زیادہ ہے اور مردوں میں بھی زیادہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا کھا رہا ہے اپنے گھر میں، اچھا مکان بنا رہا ہے، بچے اچھی تعلیم کر رہے ہیں، بچے اس کے نیک ہیں، فرمانبردار ہیں اور اچھی نوکریوں پہ ہے، معاشرے میں اس کا نام بن رہا ہے، اس کے کارناموں کے لوگ گیت گا رہے ہیں، تو ہم اگر سامنے آ کر دشمنی نہیں کر سکتے
تاہم بزدل کی طرح پیٹ پیچھے سے ایک اور وار کرتے ہیں. ہم تعویذ گنڈوں والوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور کچھ دروس تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ماؤں کو بھی غیر محرم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا کے پھر کیا کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے کہتے ہیں ایسا تعویذ کر مولوی صاحب. وہ مولوی نہیں ہوتا، وہ فرعون ہوتا ہے. وہ مولوی نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے والا ہوتا ہے. وہ مولوی نہیں ہوتا. ہم لوگ پاگل ہیں، مجھ سے مولوی کہتے ہیں. مولوی اللہ والے کو کہتے ہیں. اللہ والے جوڑنے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ آپ کی ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، آپ کی عزت پہ بھی وہ ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، آپ کے مال پہ بھی ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے. طرح طرح کے جال ہوتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، ان میں پھنساتا ہے. آپ کے بیگ بیلنس کو بھی لیتا ہے، اور پھر آپ سے پیسے بھی لیتا ہے، تعویذیں بھی کرتا ہے. اور کس یہ تعویذ لوگ آپ کرواتے ہو؟ جی میرا یہ بھائی کیوں یہ خوش ہو رہا ہے، خوشی سے رہ رہا ہے، اس کے بچے کیوں نیک ہیں، اس کے گھر میں اتفاق کیوں ہے، اس کے سارے بیٹے، ساری جتنی بہویں ہیں وہ سارے آپس میں بہنیں بن کر، بھائی بھائی بن کر شیر و شکر کیوں رہ رہے ہیں؟ ان میں افتراق ڈالا جائے، اختلاف ڈالا جائے، ناچاکی ڈالی جائے، ان میں دشمنی پیدا کر دی جائے. مولوی صاحب ایسا تعویذ کرو کہ یہ ٹک کے آرام سے بیٹھ نہ سکیں، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. آج ہمارے اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اگر ہاتھ ہمارا پہنچے تو ہم اتنے بدبخت ہیں، ہم دوسرے کی جان لینے کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں. کسی کی جان نہیں لے سکتے تو پیٹ پیچھے سے طرح طرح کی سازشیں بنی جاتی ہیں، کہیں پہ تہمتیں بھی لگا دی جاتی ہیں، بہتان بھی لگا دیے جاتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی ہم بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس آدمی کا نام اس معاشرے میں بدنام ہو جائے، اس معاشرے میں سر اٹھا کے جی نہ سکے. ہم ایسے لا الہ الا اللہ والے مسلمان ہیں. یہ بیماری ہے نہیں آج ہمارے اندر. جانکو اپنے دل میں، جانکو. ٹیسٹ بڑا آسان ہے. اپنے دل میں جانکو، ذرا دیکھو کہ کسی کی ترقی پہ، شہرت پہ، نیکی پہ، نعمت پہ آپ کا دل مسرور ہوتا ہے یا مغموم ہوتا ہے؟ آپ کا دل خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارے دل میں حسد کی بیماری ہے. تم اندر سے منافق ہو، اوپر سے لا الہ الا اللہ والے ہو. اللہ جل شانہ اسی کو جنت میں داخل کریں گے جو ظاہری گناہوں سے بھی بچے گا، باطنی گناہوں سے بھی بچے گا. ظاہری نافرمان کو سب لوگ جانتے ہیں، یہ نافرمان ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ مسجد میں آتا نہیں، ہم اسے گناہگار سمجھتے ہیں. جو چور ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ چوری کر رہا ہے. جو زانی ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ فحاش بے حیا ہے. جو ظاہری گناہ کرتے ہیں وہ سب کے علم میں ہوتے ہیں یہ فلاں فلاں نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو دل کی نافرمانی، روح کی نافرمانی، اندر باطن کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے اندر سے کیا ہے، اس کے اندر کون سی بیماری ہے. دوسرے کو پتہ نہیں ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے میں کیا ہے، بیٹے کو پتہ نہیں ہے میرے باپ کے دل میں کون سی بیماری ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے میری اولاد کے دل میں کون سی بیماری ہے، اور اولاد کو پتہ نہیں ہے ہماری ماں کے دل میں کون سی بیماری ہے. مریدوں اور مقتدیوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے شیخ، ہمارے پیر صاحب کے اور ہمارے امام صاحب کے دل میں کون سی بیماری ہے. ہم ظاہر کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں، دل میں دوربین لگا کے کسی کے دل کو ہم تو تول نہیں سکتے اس میں کون کون سے گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں. لیکن اپنے دل میں تو دوربین لگا سکتے ہو مسلمانوں. اپنے دل میں جان کو دوربین لگاؤ، اپنے دل میں باطنی امراض، باطنی گناہ دیکھو کون کون سی باطنی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں. انشاءاللہ یہ ایک دو مہینے اسی پہ بات ہوگی. آج جو بیماری میں بتا رہا ہوں وہ حسد کی بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ حسد کی بیماری ہے. ہمارے ہاں منبر و محراب سے بے نمازی کے بارے میں وعیدیں سنا دی جاتی ہیں، چور کے بارے میں سنا دی جاتی ہیں، جھوٹے کے بارے میں سنا دی جاتی ہیں. لیکن باطنی بیماریوں والے جو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں پہلی صف میں، ان کے بارے میں کوئی مولوی صاحب بیان نہیں کر رہا ہوتا. تبھی تو معاشرہ بگڑ رہا ہے نا، تبھی تو معاشرے میں پیار ختم ہو رہا ہے نا، تبھی تو بھائی بھائی کے ساتھ دستک ریبان ہے نا، تبھی تو بھائی بہن کے ساتھ دستک ریبان ہے نا، تبھی تو اتفاق کا جنازہ نکل چکا ہے. نہ اتفاقی عام ہے، دل ہو ایک ہو، دل میں دوسرے کے لیے خیرخواہی کے جذبات ہوں. خدا کی قسم
پھر تو اختلاف ہوگے نہیں، اتفاق ہی اتفاق ہوگا، بھائی چارہ ہی بھائی چارہ ہوگا۔ حسد خطرناک بیماری ہے، حسد حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، جیسے زنا کرنے والے کو ہم برا سمجھتے ہیں ایسے ہی حسد والے کو بھی برا سمجھیں، جیسے چور کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں ایسے ہی حسد کرنے والے کو بھی گناہگار سمجھیں، تب ہم اس گناہ سے بچیں گے۔ المیہ یہ ہے ہم یہ گناہ کرتے بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ آدمی گناہ کرے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، اسے توبے کی توفیق دی جائے گی، اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس سے زندگی بھر توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا روئے زمین پہ جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہوا ہے، اور تکبر کے ساتھ ہی جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہوا ہے۔ ابلیس نے، مردود نے، شیطان نے، اس پلید نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا، دو وجہ سے نہیں کیا تھا، ایک تکبر تھا اور ایک حسد تھا۔ ایک وہ کہہ رہا ہے یہ جو ہے نا مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تکبر بھی کیا، اور وہ خیرخواہ بھی نہیں تھا، وہ جلتا تھا کہ حضرت آدم کو یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے، اس سے مسجود ملائک فرشتوں کا مسجود کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اندر یہ جلن تھی کہ آدم علیہ السلام کو خلافت کے اس مقام پہ فائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی کا نام حسد ہے، اسی کا نام سب سے پہلا متکبر بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلا حاسد بھی شیطان ہے۔ اور بعد میں جتنے متکبر حاسد آئیں گے، جہاں پہ ان کا دادا گیا ہے بابا وہ ہو گیا ہے، جل رہا ہے، سارے حاسد سارے متکبر اسی کے ساتھ ہوں گے اور اسی کی نسل میں ہوں گے۔ حسد کتنی خطرناک بیماری ہے، میں نے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ اس لیے بچاؤ کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ جیسے آگ خشک گھاس کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا جیسے آگ خشک لکڑی کو یا گھاس کے ڈھیر کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ایسے ہی تم جتنے نیک ہو، جتنے حاجی ہو، جتنے نمازی ہو، جتنے صدقے خیرات والے ہو، جتنے پرہیزگار ہو، تمہارے اندر یہ بیماری حسد کے ایک چنگاری تمہاری ساری زندگی کے ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور لوگ تمہیں نیک سمجھیں گے، بڑا نیک تھا، دنیا سے جب جا رہے گا لوگ نیک سمجھ کے جنازے پڑھ رہے ہوں گے، تمہاری روح جسم سے نکلے گی سیدھا جہنم میں ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جا کے ملے گی۔ خطرناک بیماری ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ خطرناک بیماری حسد۔ علاج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پریشان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حسد کرنے والا اللہ کے تقدیر پہ، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا زندگی بھر غموں میں رہتا ہے، خوش کبھی نہیں رہ سکتا۔ جس کو حسد کی بیماری لگ جائے نا، کروڑ پتی ضرور ہوگا لیکن کبھی وہ آرام اور سکھ سے وہ رہ نہیں سکتا، وہ جلے گا۔ جو آگ اس نے لگائی ہے، جو آگ کے شعلے اس نے بھڑکائے، اس میں جلتا رہے گا۔ وہ کسی کو دیکھے گا اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ اندر جل رہا ہوگا، خود ہی جل رہا ہوگا اپنے آگ میں، اندر جل رہا، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ کسی کی اولاد کو دیکھے گا حسد ہے تو پھر جل رہا ہوگا، کسی کی شہرت ہے پھر جل رہا ہوگا، کسی کے عہدے کو دیکھے گا پھر جل رہا ہوگا، کسی کے پاس اقتدار ہوگا دیکھے گا جل رہا ہوگا۔ اس کی زندگی جہنم نظیر ہوتی ہے۔ جیسے جہنم میں جلتا ہے نا حاسد آدمی، ادھر بھی جلتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو آپ سے حسد کرے اس سے بدلہ مت لو، اس سے بدلہ مت لو، کچھ نہ کہو، وہ اندر بیچارہ خود ہی جل رہا ہے، آپ کو بدلے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور رات کو نیند کی گولیاں کھا کے گزارا کرتا ہے، وہ
سکون سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، زندگی کا ایک سیکنڈ بھی آرام سے نہیں گزار سکتا، وہ ہر وقت آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے۔ آگ کے اس کا دنیاوی نقصان ہے۔ اور دینی نقصان کیا ہے؟ حسد کرنے کی وجہ سے پھر انسان دوسروں کی غیبت بھی کرتا ہے، دوسروں کے اوپر تہمتیں بھی لگاتا ہے، دوسروں پہ بدگمانی بھی کرتا ہے، اور دوسروں کے پیچھے خفیہ منصوبے بناتا ہے، دوسروں کے جو ہے نا نقصان پہنچانے کے لیے جادو اور تعویذ گنڈوں سے بھی کام لیتا ہے، طرح طرح کی نافرمانیوں پہ اتر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ مرتا ہے اور حساب کتاب اس کا شروع ہوگا، اگر اس کے بعد نیکیوں کے ڈھیر ہے تو حسد نے اس کو راکھ کر دیا ہے، اور آپ کے ساتھ اگر اس کو حسد ہے نا تو اس نے آپ کا حق ضائع کیا ہے۔ قیامت والے دن بدلہ لیا جائے گا تو اس کی ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اس کے بعد بھی بہت سارے حقدار رہیں گے، چنانچہ گناہگاروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس حاسد پہ لاد دیا جائے گا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ غریب اور مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ حضور نے فرمایا یہ غریب نہیں ہے، غریب تو وہ ہے جو نیکیوں کو ڈھیر لے کر آتا ہے، نمازوں کا جو ہے نا ایک بڑا خزانہ لے کر آئے گا، صدقہ خیرات کا خزانہ لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا۔ اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہوگا، اس نے کسی کے ساتھ حسد کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی لگائی ہوگی، چنانچہ اللہ حساب لے گا تو اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کے سارے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے غریب آدمی ہے۔ تو حسد خطرناک بیماری ہے، جتنی خطرناک ہے اتنی ہی زیادہ عام ہے، اتنی زیادہ۔ اپنے گھروں میں کبھی دیکھ لیا کرو نا، اپنا حساب بھی کرو، اپنے ماتحتوں کا، اپنے بچوں کا، اور اپنے خاندان والوں کا، اپنے دوست احباب کا، کبھی کبھی باتوں باتوں میں ان کا جائزہ اور ٹیسٹ لے لیا کرو کہ ان کے دل میں یہ حسد کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اپنی فکر بھی کرو، اپنے اہل و عیال کی فکر بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فکر کر لو، ہم اوروں کی جو ہے نا گناہوں کے اوپر نظر ہوتی ہے، او فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اوروں کے عیبوں کے اوپر نظر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھتے نہیں ہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرتے نہیں ہیں۔ اسی آج کی جمعے کی وساطت سے کہتا ہوں، ان روحانی بیماریوں کا علاج ہو گیا نا، خدا کی قسم تو اس زمین پر تم زندہ ولی ہوں گے، تم ہوش قطر ابدال کے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ چاہے تم پھر نیکیاں زیادہ نفلیں نہ پڑھو، صرف فرض نماز پڑھو، فرض روزے رکھو، فرض زکوٰۃ دو، نفلی خیراتیں کم ہی اگر تم نے کی ہیں، نفلی نمازیں کم ہی پڑھی ہیں، نفلی عبادات تمہارے کھاتے میں کم ہے، لیکن تمہارا دل پاک ہے، ہر نافرمانی سے تم کامیاب ہو، تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو۔ وہ آدمی اللہ کا دوست، اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتا جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ، بغض اور حسد ہو۔ اندازہ لگا لو، ہمارے ساتھ اللہ کا پیار ہوگا یا اللہ کی نفرت ہوگی؟ ہم اللہ کے محبوبوں میں سے ہیں یا اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں؟ حسد خطرناک بیماری ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے، اس کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے۔ حسد کے مختلف علاج ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں۔ حسد کا ایک علاج یہ ہے، آپ کو جس آدمی کے ساتھ حسد ہے، اس کو نعمت میں دے کر آپ جلتے ہو، اسے سلام کرو، اسے کیا کرو؟ سلام کرو۔ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ اس کو میں سلام کروں، آپ کا دل نہیں کہے گا میں اس سے مصافحہ کروں، دو ہاتھ ملاؤں، آپ کا دل نہیں کرے گا میں اس سے سینہ ملاؤں، معانقہ کروں۔ اپنے آرزوؤں کا خون کرو، دل کا خون کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن دل پہ پتھر رکھو اور اس کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہو، اسے مصافحہ کرو، معانقہ کرو، چند دن کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کے دل سے حسد کی بیماری نکل جائے گی۔ یہ پہلا علاج ہے، یہ پہلا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو، اسے بھی سلام کرو جسے پہچانتے ہو، اسے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے۔ آج ہم سلام اسی کو کرتے ہیں نا جو بڑی جو ہے نا ایک سلائی جی ایل آئی میں
اور بڑا نواب اور کوئی سیٹ اور بڑا جو ہے نا مالدار رئیس ہے، غریب آدمی کو تو آج کوئی سلام ہی نہیں کر رہا، اور اگر غریب کہیں پہ مسافہ کرتا ہے ہم 2 انگلیاں ایسے دے دیتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس کے دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں حسد ہے۔ جس کا دل پاک ہوگا وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے اچھا سمجھے گا، وہ ہر ایک سے سینہ کھلے دل سے ملائے گا، وہ مسکرا کے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ مسکرا کے ملے گا۔ آج سلام کی سنت ختم ہو گئی ہے، سلام کوئی نہیں کر رہا، اور کرتے ہیں صرف ہاتھ 2 انگلیاں ملاتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ پورے مسنون کلمات کوئی نہیں کہہ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی سنتوں کے ایسے عاشق تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر مدینے کے بازار میں جایا کرتے تھے، صبح اور شام کو 2 چکر لگایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ تو بازار میں کاروبار نہیں کرتا، دکان نہیں ہے تیرا اور کام نہیں ہے، تو کیوں بازاروں کو چکر لگاتا ہے؟ حالانکہ بازار تو بری جگہ ہے۔ فرمایا او میرے یار میں اس لیے چکر لگاتا ہوں، بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے، ہجوم زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ سلام کرنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے، میں زیادہ سے زیادہ سلام کرتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانا چاہتا ہوں۔ ہم تو اتنے بدبخت ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی گھر والی کو بھی سلام نہیں کرتے، بچوں کو بھی سلام نہیں کرتے۔ ہمارا جو ہے نا ہم الٹی چال چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ گھر والے سلام کے مستحق ہیں، انہیں سلام کرو۔ حضور گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے، حضرت ام عائشہ کو سلام کرتے تھے، حضرت زینب کو سلام کرتے تھے، حضرت حفصہ کو سلام کرتے تھے، ازواج مطہرات کو سلام کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ہماری غیرت بھی عجیب غیرت ہے، ہماری غیرت دین سے ٹکراتی ہے تو ہم کہتے ہیں دین جائے تو جائے، لیکن ہم نے اپنی غیرت نہیں چھوڑنی۔ بیوی کو سلام کرے کہتے ہیں بغیرت ہے یہ، اس کو ماں باپ سے شرم نہیں آ رہی۔ اگر ماں باپ اور بڑوں کے سامنے بیوی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، دعا دے دی، کہتے ہیں یہ زمانہ کیسا زمانہ آ گیا، ہم تو اپنے ماں باپ کے زمانے میں سلام بھی نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے بڑوں کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کے پیار بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ غیرت جو ہے نا یہ دین کے خلاف ہے۔ حضور کے صحابہ کرام سب سے بڑے ادب والے تھے، وہ حضور کے سامنے اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے تھے، بوسے بھی لیتے تھے، اپنے گھر میں جاتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے سلام کیا کرتے تھے۔ تبھی تو آج ہمارے گھروں میں خاوند اور بیوی میں محبت نہیں ہے، نفرت ہی نفرت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت پیدا کرنے والا نسخہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا سلام، اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جہاں پہ سلام منع ہے، جس کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے، چاچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، گاؤں کی محلے کی کوئی عورت ہے، ہم بڑے مسکرا کے بڑے خوش اخلاق بن کر اس کے ساتھ تو سلام کر رہے ہیں، حالانکہ صریح حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پہ ثواب ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ سلام کرنا یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل سے حسد نکل جائے گا۔ حسد اس لیے جس کے ساتھ آپ کا دل لگتا نہیں ہے، آپ کے دل میں اس سے جلن ہے، اس کو کثرت سے سلام کرو، ایک چلہ لگاؤ نا، 40 دن بعد دیکھو تمہارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا علاج بتا رہا ہوں، حسد کا دوسرا علاج یہ ہے، جس کے ساتھ آپ کو حسد ہے، جب مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ کا دل لگتا نہیں ہے نا، آپ اس کے پاس کھڑے ہونے بھی نہیں چاہتے۔ دل پہ پتھر رکھو، دل کا خون کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، دیکھو تمہارا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ بتا رہا ہوں، تیسرا نسخہ، تیسرا علاج جس کے ساتھ آپ کو حسد ہے، اپنی استطاعت در غریبی کے مطابق اسے کبھی کبھار ہدیہ گفٹ دیا کرو، کبھی تحفہ دیا کرو، اس کی دعوت کر لو، کسی دن اس کی دعوت کر لو، اکرام کر لو، جیسے تبلیغ جماعت والے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کی بات سننا نہیں چاہتے، جو ان کو جو ہے نا مارتے ہیں، ان کے بستر باہر گراتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی اکرام کرتے ہیں، مٹھی چاپی کرتے ہیں، پاؤں کو دباتے ہیں۔ وہی لوگ جب اکرام کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں پھر بات سنتے ہیں، پھر بات یہ ہمارے بڑے بڑے حکماء ہوا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اس کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری حسد سے اگر اپنا علاج کروانا ہے تو کسی دن اپنے گھر میں دعوت کرو، اپنے اس بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا، اس کا اکرام کرو، دعوت کرو۔ وہ جب آپ کے گھر میں آئے گا نا
کھانا کھائے گا اس کا دل بھی آپ سے صاف ہو جائے گا، آپ کا دل بھی چاند دن اس طرح کرنے سے صاف ہو جائے گا۔ پھر اسے تحفے بھی دو، ہدیے بھی دو، اس کے ساتھ مالی معاملت کرو۔ یہ جو ہے ایک نسخہ ہے۔ چوتھا علاج، چوتھا وظیفہ جس کے ساتھ آپ کو حسد ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ اس کے لیے کیا کرو؟ کیا دعا مانگنی ہے؟ 2 دعائیں مانگنی ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ کہنا ہے، اے اللہ میں اس حسد کے خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں، یا اللہ میرا دل اس فلاں کے لیے صاف کر دے، میرا دل اس کے لیے محبت سے بھر دے۔ اور یہ دعا ساتھ کرنی ہے جس وجہ سے آپ جلتے ہو نا کہ اس کے پاس مال کیوں ہے، یہ کہو اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دے۔ اولاد ہے اس کی اور آپ جلتے ہو، یا اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈال دے، اس کے پاس اچھا ہوتا ہے، یا اللہ اس کو اور ترقی دے دے، اگر یہ 17 سکیل کا ہے تو اس کو 19 کا فیصد بنا دے۔ جس وجہ سے جلتے ہو اس کے مخالف اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ آپ کے دل کا جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، آرزوؤں کا خون ہوگا، لیکن آپ اس خطرناک بیماری حسد سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ حسد سے آپ کو کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی۔ حسد کا ایک اور علاج بھی ہے، وہ یہ ہے موت کا مراقبہ کرو۔ موت کا 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ آپ نے روزانہ نکالنے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں ایک جگہ پہ بیٹھو، آنکھیں بند کر کے یہ سوچو کہ ابھی اسرائیل علیہ السلام آ گیا ہے اور میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ میری موت کا، میرے روح کو میرے جسم سے نکالنا شروع کر دیا، ابھی میرے آدھے جسم سے روح نکل گئی، ابھی میں مر گیا۔ یہ سوچو کہ ابھی میرے اوپر میری ماں، میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار بین کر رہے، رو رہے ہیں، اور میں عاجز لاچار اس چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ پھر یہ تصور کرو کہ ابھی میرے جسم سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے غسل کے تختے پہ لٹا دیا گیا ہے، میں حرکت نہیں کر سکتا، مجھے لوگ حرکت دے رہے ہیں۔ پھر یہ سوچو ابھی مجھے کفن دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ سوچو ابھی میرے جنازے کی چارپائی اٹھا کر جنازگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ سوچو اب امام صاحب میرا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ یہ سوچو مجھے میرے رشتہ دار، میری اولاد سب چھوڑ کر مجھے قبر میں دفن کر رہے ہیں۔ دفن کر دیا گیا، سلے رکھ دی گئی، تلقین کر دی گئی، منکر نکیر آ گئے، اب حساب کتاب شروع ہو گیا۔ جب 5 منٹ روزانہ مراقبہ موت کرو گے تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ تم ان منافقوں والے کام اور حسد، کینہ، بغض اور اس بخیلی والے کاموں کے لیے آپ کا دل فارغ ہی نہیں رہے گا۔ آپ کو آخرت کی فکر لگ جائے گی، آپ کو ڈر لگ جائے گا۔ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور موت کو یاد کرنا یہ نہیں ہے موت 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 تصویریں کے پڑھو۔ موت کو یاد کرنا یہ جیسے میں نے طریقہ بتایا کہ مرنا ہے، ہم نے یقین ہے کہ نہیں ہے مرنا ہے، تو اس مرنے سے پہلے ہر روز 5 منٹ کے لیے یہ مراقبہ کرو کہ میں آج مر رہا ہوں۔ اگر آج میں مر گیا تو میری نیکیوں کی کیا حال ہے اور میرے گناہ کتنے ہیں۔ آج اگر اللہ کے دربار میں میری حاضری ہو گئی، حساب کتاب ہو گیا، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ مراقبہ کرو گے خدا کی قسم تمہاری اصلاح ہو جائے گی، دل سے یہ حسد وغیرہ یہ ساری بیماریاں تمہاری نکل جائے گی، تمہیں آخرت کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو جس نے اپنے دل کو حسد کی بیماری سے پاک کر دیا، اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، اس سے اللہ کیا کچھ دے گا۔ اور جس نے پاک نہ کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو حسد کے ساتھ مر گیا، اس کا علاج کیے بغیر مر گیا، بڑا حاجی ضرور ہوگا، نیکوکار ضرور ہوگا، بڑا جو ہے نا تہجد گزار ضرور ہوگا، خدا کی قسم یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اگر اپنے دل کو اس بیماری سے، اس گناہ سے پاک کر دیا، مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میرے یارو ابھی اس دروازے سے ایک صاحب آئیں گے، جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس دروازے کی طرح ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، اب جو آدمی اس دروازے سے داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ جو روئی زمین پہ زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جنتی ابھی اس دروازے سے آنے والا ہے۔ سب صحابہ کرام کی نظریں
اس دروازے کی طرح لگ گئی، سب ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئے یہ کون خوش نصیب ہے جو آج جس دروازے سے آنے والا ہے اللہ کے نبی نے اسے جنت کا پروانہ دے دیا ہے، جنت کی بشارت دے دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہم دیکھ ہی رہے تھے ایک صاحب آ گئے، وضو تازہ کیا ہوا ہے، چہرے سے جو نا وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتوں کا جوڑا ہے اور اس نے اس کو ریک میں رکھا، مسجد میں داخل ہو گئے۔ فرمایا سارے صحابہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ فرمایا جب وہ صاحب نماز پڑھ کے جانے لگے، فرمایا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ جب اپنے گھر پہ پہنچے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے کر گئے، مجھے کھانا کھلایا۔ فرمایا میں نے کہا میں 3 دن کے لیے آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا میں نے اس آدمی کے گھر میں 3 دن گزارے، میں رات کو جاگ کے چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں یہ رات کو کون سی نیکی کرتا ہے، میں دن کو بھی دیکھتا ہوں یہ کون سی نیکی کرتا ہے۔ فرمایا وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، نفل نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا وہ تھوڑی تلاوت کرتا ہے، زیادہ کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا۔ فرمایا ہم سے وہ ظاہری نیکیوں میں کم ہے۔ فرمایا میں حیران ہو گیا اللہ کے نبی نے اسے کس وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کس وجہ سے؟ فرمایا جو زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس دروازے سے آنے والا ہے۔ فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا میرے یار 3 دن میں نے تیرے گھر میں گزارے۔ فرمایا میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میں اشراق پڑھتا ہوں، تو اشراق بھی نہیں پڑھتا۔ میں چاش پڑھتا ہوں، تو چاش نہیں پڑھتا۔ میں اوابین پڑھتا ہوں، تو اوابین نہیں پڑھتا۔ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو 1 آدھ پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو نفل نمازیں، نفلی عبادت، نفلی صدقے خیرات نہیں کرتا، بس صرف فرض ہی فرض پڑھتا ہے۔ تیری کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے یہ مجدہ سنایا، یہ بشارت سنائی؟ وہ صاحب کہنے لگے او میرے یار میری اور کوئی نیکی نہیں ہے، میری ایک ہی نیکی ہے، شاید اللہ کو پسند آ چکی ہو، محمد الرسول اللہ نے اس وجہ سے مجھے جنت کی بشارت سنا دی ہو۔ فرمایا وہ ایک نیکی ہے، میں رات کو جب بستر پہ سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل کینہ، حسد اور بغض سے پاک ہے، بخیلی سے پاک ہے۔ صحابی کہنے لگے اے میرے یار یہی تیری وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ اپنے دل میں دیکھو نا، ہم رات کو کسی کو معاف کر کے سوتے ہیں، ہم منصوبے بنا دے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، یہ لگتا ہے ہمارا بیٹا، ہم اس کو ایسی جگہ پہ مار دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد کریں گی۔ ہم مومن نہیں ہیں، ناراض نہ ہو، ہم منافق ہیں، ہمارے اندر نفاق اور منافقت ہے، ہمارا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، ہماری نمازیں کچھ ہے ہمارے اندر کچھ ہے۔ سچے سچے مسلمان ہو جاؤ، دل کو پاک کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ 2 روحانی بیماریوں کے بارے میں 2 جمعوں میں نے گفتگو کر دی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بدگمانی کے بارے میں مذاکرہ ہوگا۔ احباب سے گزارش ہے احباب وقت پہ آئیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور جب گناہ نہیں سمجھتے توبہ بھی نہیں کرتے، تو آپ حضرات وقت پہ آئیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور اپنی اصلاح کی طرف آپ توجہ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔